وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 98 اور 99 دونوں میں ہی اب اللہ تعالیٰ جو ہے سخت قسم کی ملامت کر رہے ہیں اہل کتاب کو۔ شدید کسی کو جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے نا، جیسے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اب اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں۔ پیچھے بیت اللہ کی بات ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد حج کی بات ہوئی، تو سارا کچھ اللہ نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیت اللہ کی بات کی نا، تو بیت اللہ کی تعمیر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان کی کتابوں میں بھی یہی درج تھا، لیکن انہوں نے اتنی تبدیلیاں کیں۔ اور یہ چیز میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی ہے کہ میرے یہاں ہمسائے میں ایک خاتون ہے، وہ یہودی تھی، پہلے مسلمان ہوئی ہیں، تو ان سے ایک دفعہ میری ڈسکشن ایسے ہی ہو رہی تھی، میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہودی مذہب کے اندر جو ہے کس طرح سے وہ چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہیں، تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی یہ بات جان کے کہ ان کو اس چیز کا سکھایا اور بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ اپنا فادر کہتے ہیں، یہودی جو ہیں بہت مانتے ہیں ان کو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو کبھی زندگی میں یہ چیز بتائی ہی نہیں گئی کہ مکہ کے اندر جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یعنی وہ پورا جو ہسٹری کا ایک باب ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ان کی کتابوں میں، کہ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم جو گئے تھے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، یہ چیز بیان ہی نہیں کرتے یہ لوگ اپنے عوام سے۔ اور ذبی اللہ بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق کو مانتے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کو وہ بڑا بیٹا ہی نہیں مانتے حضرت ابراہیم کا، اور وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق ہی ان کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کو ہی وہ ذبی اللہ بھی مانتے ہیں، کہ جو وہ ذبح کرنے کا واقعہ ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا حضرت ابراہیم کو کہ ان کی قربانی کر رہے ہیں خواب میں، وہ سارا قصہ حضرت اسحاق کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ میں نے خود ان سے یہ بات سنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ؟ یہ سخت ملامت اللہ تعالیٰ کی ہے ان کے لیے کہ جو نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، بیت اللہ کی، اور آخری نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، جان بوجھ کر اللہ کہتے ہیں تم کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں لوگوں کے دلوں میں تم شبہات بھر رہے ہو؟ تمہیں تو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، تو تم یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں شرارت کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو حرکتیں، یہ سب کچھ اللہ کی موجودگی میں کر رہے ہو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز جانتا ہے۔ کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو کوئی ایمان لے آئے، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجن، ٹیڑھا پن، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم تو گواہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں کیوں تم لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ جو شخص اللہ کی ہدایت پا جاتا ہے، جو راستے پر آ جاتا ہے، اس کو بھی اس کے بھی دل میں تم شبہات پیدا کرتے رہتے ہو، تاکہ وہ بھی جو ہیں وہ اپنا راستہ دوبارہ سے گم کر جائیں، حالانکہ تم تو گواہ تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم تو وہ لوگ تھے جن کی کتابوں میں ہر چیز موجود تھی، تم لوگوں کو تو آخری پیغمبر کے آنے پر ان کا ساتھ دینا تھا، ان کے مشن میں ان کے مددگار بننا تھا، مگر الٹا تم لوگ جو لوگوں کو ہی اللہ کے راستے سے روکنا شروع ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ بھی یاد رکھو تم کر رہے ہو، اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ یہ بہت خاص تنبیہ اور ملامت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر۔ تو آگے پھر مومنین، ایمان لانے والوں سے اللہ کا خطاب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔